وأصحابه الطاهرون وعلى أولياء الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت علی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد اللہ فاروق فضیلت جامع رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بے ذکر شہ علی مقام ہر طرح سے اس کا خالق کو منظور ہے تمام بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام اور فرشتے دائما مشغول ہے جس میں تمام ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محترم سامعین کرام یہ ماہ مبارک ذوالحجہ ہے اور اس میں ابھی ہم سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح علیہ السلام وغیرہ کی یاد منائیں ان کا تذکرہ کیے اور ان کے نقش قدم پر ہم قربانیاں وغیرہ دیے ہیں. وہیں پر اس ماہ مبارک میں ایک عظیم شخصیت کی شہادت ہوئی. وہ عظیم شخصیت صحابہ اکرام میں سے ہے اور صحابہ اکرام میں وہ عظیم شخصیت ہے جو داماد رسول ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے بلکہ ایک بیٹی نہیں جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی ہیں. وہ شخصیت ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی دیا کہ وہ مالدار تھے غنی تھے. وہ سارے مالدار رہتے ہیں مگر لوگ ان کو جو غنی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مال رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے. اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہے انہیں خرچ نہیں کرتے. جو آپ کو کچھ نہیں کھلاتے بالکل جو سو جمع ہی کرتے جاتے ہیں. تو انہیں غنی نہیں کہتے بلکہ انہیں کہتے ہیں کنجوس. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں مکھی چوس. کنجوس مکھی چوس مثال مشہور ہے نا. چنانچہ ایک صاحب بہت بڑے مالدار تھے پیسہ وغیرہ بہت تھا مگر بالکل خرچ نہیں کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے 2 صحابہ نے مشورہ دیا بھائی اب تو آخری وقت ہے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو کچھ تو دے دو. تو کہنے لگے فوری جواب دیے. جواب دے کے کہنے لگے ابھی کیا دوں اللہ کے راستے میں جو سو جان تو دے رہا ہوں. ایسے لوگ ایسے رہتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے. بڑے دل والے تھے. مال بھی دیا تھا اللہ نے دل بھی دیا تھا اور بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی کا لقب عطا فرمایا. بڑے سخی تھے بڑے سخاوت. اسلام کے لیے بہت خرچہ کیا انہوں نے. اسلام کی بہت خدمت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آپ کو دعائیں دی اور بے شمار دعاؤں سے نوازا اور آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان کی شخصیت وہ ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. صحابہ کے ساتھ آپ بلا تکلف تشریف فرماتے لیٹے ہوئے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو اپنے جو سن کپڑے سمیٹ لیتے اور اٹھ کر بیٹھ جاتے. یعنی فرشتے حیا کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول بھی اتنا پیار کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے انبیاء کے بعد آپ کا درجہ تیسرا ہے. کون سا ہے؟ تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا درجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چوتھا درجہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ یاد رکھیے صرف خلافت کے حساب سے نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو خلافت کی ترتیب ہے رہا معاملہ فضیلت کا عظمت کا تو حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے. نہیں یہ گمراہی کی بات ہے. یہ سنت و جماعت کی بات نہیں ہے. یہ رافضیوں کی بات ہے. یہ شیعوں کی بات ہے. ان کا عقیدہ ہے اور رافضی شیعہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے. ان کے طریقے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
اولیاء اکرام ائمہ مجتہدین نے جو بتایا ہے طریقہ اور جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب پر ہمیں جو سو قائم رہنا ہے، اس پہ کسی کی اور بات پہ نہیں سننا ہے۔ بات سنی آج کل جو نام لیا سنی، وہ بھی جو سو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت تو نہیں تھی مگر ولایت کے حساب سے ان کا درجہ تھا۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد امامت ہو، ولایت ہو، طریقت ہو، حقیقت ہو، معرفت ہو، شریعت ہو، ہر لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کہ یہ گمراہ فرقہ رافضیوں کا، یہ شیعوں کا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی توہین نہ ہو، بلکہ یہی نہیں، جماعت اسلامی والے بھی جو ان کے اس میں شمار ہے۔ جن جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں، بعض حضرات بولتے ہیں، آپ نام لے کے بول دیتے ہیں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث کو، بھائی ان کے عقائد اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے اصول اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے نام لے کر کہنا پڑتا ہے، ان سے ہوشیار رہو۔ تو مودودی صاحب ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد تنقید شروع کرے تو بڑے بڑے صحابہ پہ تنقید کرنا شروع کرتی ہے۔ اب یہی جماعت اسلامی والے ابو لالا مودودی صاحب پہ اگر ہم تنقید کرے تو ان کو غصہ آتا، ارے غصہ تو تب آنا تھا تمہارے بانی پر جو صحابہ کی تنقید کر رہے تھے، وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے قرار دیا، ان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو آپ کو ذرا بھی کچھ نہیں ہے، آپ کے بانی کے اوپر ذرا بولتے کے ساتھ غصہ آتا، یہ تو کیا ہے، ہٹ درمی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، ان کے چہروں کو برابر بے نقاب کرتے رہیں گے، نام لے کر بولتے رہیں گے، جو کہ تم نے اہل سنت والجماعت کو، اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور بڑا ٹھیس پہنچایا۔ اس لیے ہم برابر عوام کے سامنے، ہم اہل سنت والجماعت کے سامنے، ہماری مساجد میں برابر ہم کھل کے بولیں گے، ہم کھل کے بولنے میں جو سو کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو محترم سامعین اکرام، تو یہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، مگر یہ رافضی کیا کرتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں، 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں، بلکہ کیا بولتے ہیں، حضرت علی کا جو سو ہم جشن مناتے ہیں۔ بھائی آپ کی شہادت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان المبارک میں ہوئی، اس میں کر لو، کبھی عید غدیر بول کے، کبھی جو ہے سو جشن مولود کعبہ بول کے۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اب نام نہاد سنی بھی اسی طریقے سے شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ولادت کا جشن ہمارے پاس، ہم سنیوں پہ جو طریقہ ہے بڑوں سے جو ہوتا ہوا ہے، ولادت کا جشن صرف اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں۔ جتنے لوگوں کا ہم یوم مناتے ہیں وہ وصال کا مناتے ہیں، ولادت کا نہیں، ولادت کا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مگر اب دوسروں کی دیکھا دیکھی میں بعض لوگ اپنا عقیدہ بدل رہے ہیں، گمراہ فرقے کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں علی کی محبت، علی کی محبت، ارے علی کی محبت نہ ان میں تھی نہ تم میں تھی، تو تم میں بھی جو سو چلے گئے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو بڑا سمجھا، آپ ان کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اب بتائیے اگر امام صحیح نہیں ہوتا تو پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو اکثر یہ کہتے کہ اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو وہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام بنایا، سبحان اللہ، آپ کو ہمارا امام بنایا۔ جب ہم نماز جیسی اہم چیز میں آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی اقتداء کرتے ہیں، تو پھر دنیاوی معاملات میں ہم کیسا آپ کی جو اختلاف کریں گے، ہم آپ کی اطاعت۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کو اور دامن کو، بیعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیے۔ اب یہ کم برت کہتے ہیں یا علی یا
کو چاہو ان کو بھی چاہو، جب ان کو چاہے تو سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے تو ان کو بڑی خوشی جب شہادت ہوئی، بلکہ یہ ذمہ دار ہے شہید کرنے میں ان کے بڑے، تو اب یہ لوگ بھی جو سو اس دن بہت خوشی کا جو دن مناتے ہیں، بلکہ کیا بولتے ہیں ہم عید الفطر، جشن عید الفطر۔ یاد رکھیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، خود مولا کائنات ان سے ناراض ہیں اور ان کی بارگاہ میں ان لوگوں کی کوئی قبولیت نہیں ہے، تو ہم سنیوں کے چاہیے کہ ہم ان کے طریقے پہ بالکل نہیں رہیں۔ اگر کوئی سنیوں میں کوئی عالم، کوئی مشائخ ادھر جا رہا ہے، ویسی بات کر رہا ہے، تو اگر کوئی ان کے سلسلے میں مرید ہے تو بیعت توڑ دینا چاہیے، اور ان سے رشتہ داری ہے تو دوری اختیار کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ تم نے مسلک سے ہٹ گئے، مسلک سے جب ہٹ گئے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تمہارے مرید بن کر نہیں رہیں گے، ہم کسی اور کا دامن تھام لیں گے جو اہل سنت و جماعت کا ہو۔ تو اس طریقے سے ہماری فکر ہونا چاہیے، ہماری سوچ عوام کی بھی ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے پیر جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں تو یہ تو ایسا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ تو ڈوب رہے ہیں آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تقدس پیش نظر رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت اس کی بتائی ہے اسی پر ہم قائم رہنا چاہیے، اسی میں جو سو ہماری بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کو گالی دینے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، اس گمراہ سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ علی کا نام لے رہے ہیں یا حسین کا نام لے رہے ہیں، ہم جو یہ علی کے چاہنے نہیں، علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی سنیوں نے جتنا چاہا، یہ حقیقت ہے، یہ ڈھونگی بابا ہے، ڈھونگ نچاتے ہیں، ڈھونگ مچاتے ہیں، بلکہ توہین کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، بعض لوگ تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کے درجہ دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کم بخت ان میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی میں جو ہے سو حلول کر کے آیا، یعنی ان کے جسم میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایسے پورے عقائد ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کی عظمت کو ظاہر کیا، ان کی اجازت کو، ان کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ آپ کے دو صاحبزادیاں آپ کی نگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں آئے۔ اس طریقے سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، ایک ساتھ نہیں دونوں، بلکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال کر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد وہ بھی وصال کر گئی تو اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا۔ اگر ہمارے پاس ایک کا نکاح انتقال ہو گیا جلد تو ارے کیا آئے گی بھائی، وہ گھر میں کیا کلا سے گی، آپ بیٹی نہیں دیتے ہوئے، اگر دوسری بھی دے دیے تو پھر اس کا تو ہوتے ارے ہمارے بیٹیاں دینا کیا ہے، وہاں پہ جو موت کو دعوت دینا یہ ہوتے۔ مگر آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو ہی بیٹیاں نہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ انتقال کر جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی زبان رسالت اعلان کر رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی شہادت پر ان پہ لعن طعن کرنے والے ملعون ہیں، جشن منانے والے ملعون ہیں۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرو، ان کے جلسے منعقد کرو، ان کی عظمت بیان کرو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم حضرت علی کے چاہنے والے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو۔ باقاعدہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ میں سب پہ تیرے محبوب پر قربان رہے، آمین۔ یارہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین اللہ کو سلامت ہمارا ایمان ہے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔